سورہ بقرہ آیت نمبر 174۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوئی کتاب میں سے، جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے اتارا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ، تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے قیامت کے دن نہ تو کلام کریں گے اور نہ ہی ان کی صفائی کریں گے، تزکیہ کریں گے، ان کے گناہ معاف کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا، گمراہی کو خریدا، اور والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو مول لیا، عذاب کو اختیار کیا۔ فما اصبرهم علی النار، یہ کتنے ہی ہمت والے ہیں جو آگ پر صبر کر رہے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ سزا اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کو حق اور سچ طریقے کے مطابق اتارا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، اور وہ بڑی کھلی گمراہی کے اندر، دور کی گمراہی کے اندر جا پڑے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزیں ایسی جو حرام تھیں ان کے متعلق گفتگو کی، جس میں مردار، خون، خنزیر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے، کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کی جائیں، ایسی چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ اب آج کے ان زیر دست آیات مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ جیسا کہ پہلے بھی یہ بات بیان کی گئی کہ یہود اور نصارہ، خاص طور پر یہود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے تھے ان کو یہ لوگ چھپا لیتے تھے، ان کو چھپاتے تھے، ان کو بیان نہیں کرتے تھے. جیسا کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صفات تھی پہلے تو یہ جناب اعلیٰ بیان کرتے رہے اور اس زعم کے مطابق بیان کرتے رہے کہ چونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ایک وسیع سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے تو یہ نبی بھی کیا ہے، بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، ان ساری چیزوں کو بیان کرتے رہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اور انہوں نے حسد کے مارے پتہ چلا کہ یہ تو بنو اسرائیل میں نہیں، یہ تو بنو اسماعیل کے اندر آ گئے، تو اب انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کو اور اس حق بات کو کیا ہے چھپانا شروع کر دیا، اور لوگوں کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ جو وہ آخری نبی، یہ وہ نہیں ہے، وہ اور ہیں اور وہ اور ہیں، اس طریقے سے. تو اللہ تبارک، اور اسی طریقے سے خاص طور پر اس مقام کے اندر بھی یہ بات کہ یہ یہود، ان کے اندر ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ جہاں حق بات کو چھپایا کرتے تھے وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کے متعلق جو چیزیں ہوتی تھیں اس کو بھی چھپاتے تھے. اور اسی طریقے سے ان کے اندر ایک بڑی بیماری یہ بھی تھی ان کے اندر کہ یہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے لے کر جیسے جس نے چاہا فتویٰ لیا، مسئلہ پوچھا، ویسے جناب اعلیٰ اس کو بتا دیا، اسی کے مطابق کیا بتا دے. تو یہ قرآن مجید کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف بھی کرتے تھے، کتمان حق سے بھی کام لیتے تھے. یہ ساری بیماریاں ان کے اندر کیا ہے موجود تھیں، ان کے اندر موجود تھیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جس آدمی کے پاس کوئی علم کی بات ہو اور وہ اس کو چھپا لے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کی لگام کیا ہے پہنائیں گے، اس کو الجما بلجام من النار، آگ کی لگام اس کو کیا ہے ڈالی جائے گی. محترم سامعین کرام، اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں جو یہود کے اندر تھی، جو کتمان حق سے متعلق ہوں یا حق بات کو چھپانے کے متعلق یا حق سے اعراض کرنے کے متعلق، وہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ کر کے ہمارے اندر بھی آ چکی ہیں. ہمارے اندر بھی ایسی ہے کہ ہم لوگوں کو حق بات کی طرف نہیں لے کر آتے، ہم نے بھی لوگوں کو شارٹ کٹ راستہ کیا ہے دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں قرآن مجید کے بعد ایمان اور اعمال صالحہ، گویا ایمان اور ایمانیات کے تقاضوں پر انسان جب چلتا رہے گا، ان کو پورا کرتا رہے گا تو اس کے لیے نجات لازمی ہے. لیکن اگر کسی کو شارٹ کٹ راستہ بتا دیا جائے کہ اچھا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھ لو، جنت کے اندر تو پکے جاؤ گے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آگے یہ کہنا کہ جناب اعلیٰ یہ تم یہ والا کام کر لو، یہ جناب اعلیٰ بہشتی دروازہ ہے، اس کے اندر تم نے یوں داخل ہونا ہے اور آگے یوں انٹر اور آگے تم نے نکلنا ہے تو تم جنت کے اندر، بات ختم ہو گئی. اور اسی طریقے جناب اعلیٰ فلاں کام تم نے یوں کر لیا تو تمہاری جناب اعلیٰ بخشش اور نجات کیا ہے یقینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، اپنے جناب دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اپنے قبائل اور اپنے خاندان والوں کو نام لے کر یہ بتائیں کہ بھئی تم یہاں پر رہ کر کوئی اعمال کر کے چلے جانا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل تمہارے ہاں کسی کام کی نہیں آؤں گا، اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری میں یہ نہیں بخشش کروا دوں گا اس طور پر کہ تم نے کچھ کیا نہیں، تم نے نہ ایمان لائے نہ اعمال صالحہ کیے، تو میں تمہاری جناب اعلیٰ وہاں پر کوئی نجات کی کوئی صورت ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں، اور آج ہم جناب اعلیٰ لوگوں کو شارٹ کٹ راستے کے اوپر چلا رہے اور لوگوں کو جناب اعلیٰ گمراہی اور اس کے اوپر، اور پھر بھی اس کے اوپر ہم خاموش رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرما رہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ کہ حق بات اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہے، حق بات آ چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات آ چکے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر بھی جناب اعلیٰ وہ اس کے متعلق کیا کر رہے ہیں
کہ تھوڑے سے پیسے دے کر دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے خاطر وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو خرید رہے ہیں اور تھوڑا سا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت سے متعلق، انسان کی نجات سے متعلق جو چیزیں ضرورت تھی وہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، اس کے اصول و ضوابط بیان کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت نامہ، یہ کتاب، یہ احکامات، یہ پیغامات، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کی طرف اتار دی ہیں، بھیج دی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر، ٹھیک ہے، جب سارے صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، سامنے موجود، اور ان کو بتایا کہ ہاں بھائی میں نے تمہارے سامنے حق بات کو بیان کر دیا، حق کو واضح کر دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا فرمایا، نہ صرف یہ کہ بیان کیا، واضح کیا، بلکہ نہ صرف یہ کہ پہنچایا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتا دی۔ اب بھی اگر کوئی آدمی چھپا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو بیان، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ ایسے آدمی یہ جو تھوڑے سے دنیا کے فائدے کی خاطر جو مال بٹور رہے ہیں، جو کھابے سسٹم انہوں نے چلائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے، یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو کیا کر رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ بڑے حلوے اور یہ چیزیں کھا رہے ہیں، وہ اپنے طور پر سمجھ کے کہ جناب یہ ہمارے لیے بڑا حلال ہے، وہ کھا رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کیا ہے، ان کے پیٹوں کے اندر یہ آگ کیا ہے، بھری جا رہی ہے۔ اور محترم سامعین کرام، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اور کئی چیزیں ایسی جن کے متعلق فرمایا کہ جو آدمی اس طرح کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو کیا کر دیا، بھر دیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں کھائے تو وہ اس کے متعلق رسول فرمایا کہ جیسے وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہو۔ یا یتیموں کے مال کے کھانے کے متعلق، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو یتیموں کا مال اس طریقے سے ظلم کر کے کھائے گا وہ بھی اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو کیا کر رہا ہے، بھر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کتمان حق اور ان ساری چیزوں سے کام لے گا، حق بات کو چھپائے گا، حق بات واضح نہیں کرے گا، تو یاد رکھیے گا ایسا آدمی جو اس کے بدلے میں جو فوائد سمیٹ رہا ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت والے دن کوئی شفقت سے، مہربانی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے بھی، اول تو ان سے گفتگو ہوگی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو بڑے سخت لہجے کے اندر اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دب کے رہو یہاں پر، خاموش رہو، خبردار جو تم نے میرے سے کسی متعلق کوئی گفتگو کی، کوئی بات کی، کوئی رحم کی اپیل کی یا کوئی رحم کی درخواست کی یا شفقت کی کوئی بات کی، خاموش ہو جاؤ، تم جہنم کے اندر کیا ہے، پڑے رہو بس اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور نہ تو ولا یزکیہم، نہ ہی ان کا کوئی تزکیہ کریں گے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوگا، موحد ہوگا، اور اگر کوئی اس سے 19-20 ہو بھی گئی مثال کے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی طور پر اس کو جہنم کے اندر بھیج بھی دیا تو تھوڑے سے عرصے کے لیے، جتنی دیر میں اس کے وہ گناہ وغیرہ ختم ہو جائیں یا اس کا تزکیہ ہو جائے یا اس کو تھوڑی سی پھر اس کے بعد ختم، پھر وہ جہنم سے نکال کر اللہ اس کو جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ ولا یزکیم، ایسے لوگوں کو جناب اللہ کوئی معافی نہیں ہے، کوئی ان کا تزکیہ نہیں کیا جائے گا، کوئی ان سے پوچھ نہیں، بلکہ سیدھا جہنم کے اندر، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہاں پر ان کو بڑا کیا ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، ان کو بڑا دردناک عذاب ہوگا، اسی جہنم کی آگ کے اندر کیا ہے، جہنم کے آگ کے اندر ہی رہیں گے اور وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جناب ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو، ضلالت کو کیا کیا ہے، خریدا ہے، جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیا ہے، جنہوں نے بخشش اور نجات اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب کو مول لے لیا ہے، عذاب کو مول لے لیا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں
ہمارے اس معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کہ اب کچھ تہوار ایسے آتے ہیں، کچھ مہینے ایسے آتے ہیں، بھلے سے آپ ان کو بتا دیجئے کہ بھئی یہ شریعت کے احکام نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، یہ گمراہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے اوپر کیا ہے؟ خوش ہے، پھر بھی اس کے اوپر خوش ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر محرم کا مہینہ آئے گا، آپ دیکھ لیجیے کیا خرافات ہوتی ہیں، کس قسم کے وہ جانور نکالتے ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو آگ کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کس قسم کی خرافات ان کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر ان کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے، تو وہ آگے سے کہیں گے جناب یہ تو ہماری نجات کے لیے، یہ تو اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے، یہ تو جناب اللہ فلاں ہے، اور یہ تو فلاں ہے، یہ تو اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے بعض ہمارے سادہ لوگ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں دیکھ لیجئے کیا جناب اللہ خرافات ہوتی ہیں، کس طریقے سے پہاڑیاں سجائی جاتی ہیں، کس طریقے سے جناب اللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے اور اس کے اوپر کیا کچھ خرافات کی جاتی۔ اور اگر کوئی آدمی سمجھائے اور بتائے کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ طریقہ نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کا طریقہ نہیں بتایا، تو وہ الٹا آپ کو کہہ دے یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ جناب اعلیٰ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اس کی محبت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا، فوراً آپ کو جناب اعلیٰ وہ کافر اور مشرک اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈکلیئر کر دیں گے، اور وہ اس گمراہی کے اوپر بڑے خوش ہیں، اور یہ پورا دن منا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو جنت کا سرٹیفکیٹ کیا کر لیا، حاصل کر لیا، ہم تو پکے جنتی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو لیا ہے، اور جنہوں نے بخشش اور مغفرت کے مقابلے میں عذاب کو کیا ہے؟ مول لیا ہے۔ فرمایا فما اصبرهم علی النار، فما اصبرهم علی النار، یہ لوگ جہنم کی آگ پر کیسے صبر کر رہے ہیں، کتنی ہمت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جناب اللہ وہ خود جان بوجھ کر جہنمیوں والے اعمال کا، جس کا مطلب یہ کہ اس کو بڑا شوق ہے جہنم کے اندر جانے کا، آگ کے اندر، اور یہ جہنم کی آگ کو بڑا برداشت کر لے گا۔ فما اصبرهم علی النار، یہ کیسے ہمت والے لوگ ہیں جو جہنم کی آگ کے اوپر کیا ہے؟ صبر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے سارے ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ فرمایا یہ جتنی بھی سزا اور یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ بیان کی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کے اندر جو لا ریب کتاب ہے اس کے اندر درست اور ٹھیک طریقے سے بیان کر دیں، اور تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس سے باز آ جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم باز نہ آئے تو یاد رکھیے گا ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ جیسے یہود کا جناب انجام ہوا، کتمان حق سے، تحریف سے یہ کام لیتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ ان کے اندر خرافات، بدعات، اصل دین ان سے ختم ہو کر رہ گیا۔ اگر ہم نے بھی ایسے ہی کام کیا تو یاد رکھیے گا ہم اصل دین سے بالکل کیا ہے؟ بے پرواہ ہو جائیں گے، بالکل نکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے ہاں اصل ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، اور باقی جو خرافات اور اس قسم کی ٹیپ ٹاپ اور اس قسم کی چیزیں تھی وہ جناب اللہ وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر آ کر رہ گئی ہیں، اور ہم نے ان کو پہلا درجہ دے دیا۔ یہی وجہ ہے حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں سنت مٹتی چلی جائے گی وہاں وہاں بدعات آتی چلی جائیں گی، اور جہاں جہاں بدعات آتی چلی جائیں گی وہاں وہاں سنتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ پکی بات ہے، جہاں سنت آئے گی وہاں بدعت ختم، اور جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ لوگ جو کتاب اللہ کے اندر کسی قسم کا اختلاف کرتے ہیں، وہ اس کے اندر بے راہ روی اختیار کرتے ہیں، فرمایا لفی شقاق بعید، وہ کھلی گمراہی کے اندر، کھلی دور کی گمراہی کے اندر کیا ہے؟ وہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ حق بات کو دیکھ کر سمجھ کر سب کچھ کرنے کے باوجود حق بات کی طرف کیا ہے؟ نہیں آنا چاہ رہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس حق کو دوسروں کے سامنے آگے بیان کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔